السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہم لوگ ہر وقت میلاد میں رہتے ہیں، آپ کو مبارک ہو میلاد رسول، اور خدا کرے قبولیت زیادہ آ جائے. قبولیت تو ہے لیکن انسان خطا کار ہے، گناہ گار ہے، اور بیماری ہیں، ریا، دکھاوا بڑی مشکل مصیبت ہے. ریا اور دکھاوا. اور آپ سے کہا تھا میں صرف یہاں آپ لوگوں کی صحبت میں ملنے آتا ہوں، اور یہ بیٹھنا اس کی فضیلتیں بیان کی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اپنے عرش کے نیچے رکھے گا جو اللہ کے نیکی محبت میں آپس میں فقط محبت اللہ رسول کی ہوتی بیٹھتی ہے. تو اس محبت میں ہم بیٹھے ہیں اور بیٹھے رہیں گے تھوڑی دیر، پھر چلے جائیں گے. دنیا سے سب سے چلے جانا ہے، یہاں سے چلے جائیں گے کہاں؟ حساب کتاب آگے دینا ہے، لیکن معافی ہو جائے گی سرکار کی سفارش سے انشاءاللہ. ہاں بھائی کچھ ہو سارے ٹھیک ٹھاک ہو. کچھ بیماریاں ہیں تھوڑی، لیکن وہ رحمت کھینچ کے لاتی ہیں. کافی بیمار رہتا ہوں ہر وقت، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان عظم الجزاء من عظم البلاء، ان عظم الجزاء، بڑی بڑی اجر بڑی بڑی تکلیفوں پہ ملتی ہیں. نبی نے تکلیفیں اٹھائیں. ایوب علیہ السلام کتنے سال، 18 سال بیمار رہے. اور اولیاء کرام بیمار رہے. ہم تو گناہ گار ہیں، جڑ جائیں گے سارے گناہ انشاءاللہ. دروشی پڑھتے رہو. اللہ. نیت سے بیٹھے ہو، کوئی عمل و نیت نہ کرے، نہ اجر نہ ثواب، کچھ بھی نہیں، یہ خالی بیٹھ جائے. لیکن نیت کرے بڑا فرق پڑتا ہے. انما الاعمال بالنیات، حدیث میں عمل جو ہیں نیت پر ہوتے ہیں. تو یہ نیت رکھو جب جاؤ کہ ہم آپس میں خدا اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نیت سے بیٹھتے ہیں. اس چیز کی نبی کی نیت تعریف فرمائیے، رحمان کے عرش کے نیچے وہ ہوں گے جو خدا رسول کی محبت میں آپس میں بیٹھتے ہیں. تو یہ ہمارا بیٹھنا خدا رسول کی محبت میں ہے، اس لیے تھوڑی دیر بیٹھتا ہوں. اللہ. میں گھر پہ بھی ہوتا ہوں، کہیں بھی عادت ہو گئی ہے گنگنانے کی. تو کوئی شعر یا کوئی اچھا کلام جس میں خدا رسول کی تعریف ہو پڑھتا رہتا ہوں. اب میں اکیلا کیسے پڑھوں؟ اکیلا میں سے پڑھا نہیں جائے گا. گلا بھی بیٹھا ہوا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خدا نے دنیا میرے لیے سمیٹ دی ہے. میں مشرق مغرب سب کچھ دیکھتا ہوں،
لوگوں کو علم نہیں ہے، علم کے بغیر نہیں بولنا چاہیے. اور ان کو تو علم کی، حضرت وسلم کی عظمت کی علم کی، اور کیا درجہ ہے، کیا اندازہ انسان کرے گا آقا جی کی عظمت علم کی. ہاں جی، یہ جو فرقے بازی کرتے ہیں آپس میں، قرآن نے کہا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اطاعت کرو، اللہ کی بات مانو اور رسول کی بات مانو. وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، ہم پر تم پر جو حاکم ہوں، تمہارے سرپرست ہوں، ان کا بھی حکم مانو. حاکم ہے وہ، خدا نے نظام کے بنایا ہے. تو اختلاف آتا رہتا ہے رات دن، لیکن بعض اختلاف میں احتیاط کا راستہ لیتے ہیں کہ کسی سے جھگڑا منہ ماری نہ ہو، احتیاط کی باتیں کرتے ہیں. اور بعض احتیاط کو چھوڑ کر فساد کی بات کرتے ہیں. یہ فساد نہیں کرنا چاہیے. قرآن نے آپ کو کہا ہے، مبارک کتاب میں ہے، واللہ لا يحب الفساد، اللہ فساد کو قبول نہیں کرتا. تو فساد کرنا کہیں بھی ہو، گھر میں کرے یا باہر کرے یا لوگوں میں کرے، فساد کی بات، شوشہ چھوڑنا، یہ بہت برا آدمی ہے. خدا نے کہا واللہ لا يحب الفساد، خدا فساد کو پسند نہیں کرتا. جس سے فتنہ، خون ریزی اور دل میں بغض پیدا ہوتا ہے. اس لیے فساد کی باتیں کہیں نہ کرے. بات زبان جو سی نا، اس کی بہت بڑی مصیبت ہے. گھر میں ہو، باہر ہو، اس سے چغلی، غیبت وغیرہ ہوتی ہے، اعمال برباد ہو جاتے ہیں انسان کے. اور کوئی بات ایسی ہو جس میں فتنہ ہو یا تشویش ہو، اس بات کو چھوڑ دے. دل میں نیت کرے، میں خدا کی بات مانتا ہوں، واللہ لا يحب الفساد، میں اللہ کی بات مانتا ہوں. اللہ نے کہا وقولوا قولا حسنا، بات کرو تو اچھی بات کرو، میٹھی بات کرو، فساد کی باتیں مت کرو. آج کل تو دین میں بھی فساد کی باتیں بہت کرتے ہیں. اس نے یہ کہا، اس نے یہ کہا. بھائی وہ اس نے کہا، سب نے کہا، ہم نے قبول کیا، لیکن ہم سب سے پہلے اللہ کا کلام مانیں گے اور رسول اللہ کا کلام مانیں گے. اللہ کے کلام کے بعد اور رسول اللہ کے کلام کے بعد پھر سب کی بات اگر ضروری ہے تو سنیں گے، نہیں ضروری ہے تو خاموش ہو جائیں گے یا اٹھ کے چلے جائیں گے. اٹھ کے چلے جانا بھی ٹھیک نہیں ہے کہ مجلس سے کہ اٹھ کے چلے جاؤ گے، یہ بھی فساد ہوگا. کہے گا دیکھا یہ خراب عقیدے کا ہے، یہ اٹھ کے چلا گیا، نہیں بیٹھا، اس کے دل میں پتہ نہیں کیا ہے. دوسرا بولے گا وہ میں جانتا ہوں، یہ باتیں اچھی نہیں ہیں. مسجد میں آدمی ہو، کوئی چیز اس کی گم گئی ہے، وہ ڈھونڈ رہا ہے، مثلا ایک ضروری بات ہے، مثلا وہ کہتا ہے میری فلانی چیز گم گئی ہے، ڈھونڈ رہا ہے. تو آقا جی نے کہا اس کو کہو من نشد ضالتہ، جو اپنی گمی ہوئی چیز تلاش کرے مسجد میں، فلا رد اللہ علیہ، اللہ اس کو نہ واپس کرے، ملے ہی نہ خدا کرے. تو مسجد میں ہو، یہاں ایسی جگہ میں حرکت میلاد پڑھا جاتا ہے. اور بھی بہت سی حدیثیں ہیں
لیکن بیماری کی وجہ سے بول نہیں سکتا زیادہ، لیکن پھر بھی دل میں آ گیا کوئی نہ کوئی بات کر دینی چاہیے۔ تو سب سے پہلے یہ زبان کو روکیں، زبان بڑی مصیبت ہے۔ پھر زبان کو گھر میں رشتے داروں میں روکیں جس سے لڑائی نہ ہو کہ یہ بات اس نے کہی تھی نہیں کہی تھی، یہ چیزیں نہ کریں۔ قرآن شریف اطیع اللہ، اللہ کی بات مانو، واطیعوا الرسول، اور رسول اللہ کی بات مانو، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جو بات سمجھ میں نہ آئے اس کو چھوڑ دے، واطیعوا الرسول صلی اللہ علیہ وسلم، رسول کی بات مانے، وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اور تم پہ جو حاکم ہیں ان کی بات مانے۔ جو بھی حاکم ہوتا ہے وہ ہوتے ہیں، ہر جگہ آ جاتے ہیں، ان کی ظاہر بڑی عزت ہوتی ہے اور عزت کرنی بھی چاہیے، حاکموں کی عزت کرنی بھی چاہیے۔ وہ تحفظ دیتے ہیں، حفاظت کرتے ہیں، فتنہ فساد لڑائی کو بند کرتے ہیں۔ کوئی زیادہ بات کوئی زائد بھی بولے، مثلا ایسے ہوتا ہے ان میں حاکموں میں، باتیں سخت ہوتے نہیں بولنے دیتے۔ اور فلانیاں کتنے ہیں، انہوں لے جاؤ جی اندر لمبیاں پا دو، بس بات ہی دوسری نہیں، انہوں لے جاؤ اندر لمبیاں پا دیا، برا ہوا نا۔ تو ان کی وجہ سے امن امان رہتا ہے، ورنہ آپ درد جیسی مخلوق ہے پاکستان میں، ہندوستان میں، ہر جگہ، اور مسلمان بہت ہیں، خدا نے برکت دے، اتفاق دے، ہاں جی، وہ خاموش ہی نہیں رہتے، تھوڑی تھوڑی دیر بعد زندہ باد، مرد آباد، نعرہ، فلانا ڈھماکہ، شور مچانے سے باز نہیں آتے۔ اب میں نے یہاں چپ کرایا ہوا ان کو، کوئی بولتا نہیں ہے، نہیں تو ادھر بھی بڑا شور مچائیں، نعرہ رسالت، نعرہ پتہ نہیں حیدری، پھر نکالتے نعرہ امین عبد الرحمن مدینے والے، چلو جی، اسے بھی شور پہ گیا۔ اسے چپ کر کے کتنا اچھا لگتا، فضا، سکون، اور خدا کی رحمت نازل ہے۔ اور شاید یقین سے تو میں نہیں کہتا، لیکن یقین سے بھی کہہ سکتا ہوں کہ حضرت محمد مصطفیٰ بھی موجود ہے۔ اللہ ان کی موجودگی میں کیا تقریروں کی ضرورت ہے، لیکن تھوڑا بہت علم کی بات ہونی چاہیے، کیونکہ وہ غائب کی صورت میں ہے، حاضر کی صورت میں بھی ہیں۔ آپ کی عظمت کو کوئی نہیں جان سکتا۔ آپ نماز پڑھاتے تھے، صحابہ کو کہتے تھے نماز پڑھتے ہو تو ہوشیاری سے پڑھا کرو، اس لیے تم جب نماز پڑھتے ہو تو نماز پڑھتے ہوئے یہ دیکھتے کوئی ہم کو دیکھ تو نہیں رہا ہے، اللہ تو دیکھ رہا ہے، اور آقا جی اللہ کے نور سے بنے ہیں، آپ میں وہ خوبیاں ہیں جیسے آپ دیکھتے ہیں، دور و نزدیک کو سے کوئی نہیں دیکھتا ہے۔ آپ کی بہت عظمت ہے۔ آپ نے صحابہ کا میں جب نماز پڑھتا ہوں تو نہ سمجھو کہ میں غافل ہوں، میں ہر کسی کا خیال رکھتا ہوں، لا ارا رکوعکم، میں تمہارے رکوع کو بھی دیکھتا ہوں۔ آپ کی نماز میں فرق نہیں پڑتا تھا، وہ خشوعکم، اور تمہارے قلب میں رقت خوف خدا ہے یا نہیں ہے،
یہ مجھے پتہ چلتا ہے. فرمایا تمہارے رکوع اور خشوع کو بھی دیکھتا ہوں. تو نماز مطلب ہے ان کو تنبیہ کی، دھیان سے پڑھو، خیال سے کہ کس کے سامنے کھڑے ہو، تمہارے سامنے کون ہے اور تم کس کے سامنے ہو. اللہ اللہ. ہم لوگ کی نماز ایسی نہیں ہے. نماز میں ایک پاؤں آگے ایک پاؤں پیچھے. نماز میں بے ترتیبہ کھڑا ہونا. آپ نہیں دیکھتے دنیا کے حساب سے فوجی کیسے سلوٹ مارتے ہیں، کیسے کھڑے ہوتے ہیں، اور کوئی بڑا آتا ہے تو اس کے لیے پتہ نہیں گارڈ آواز بجاتے ہیں. بہرحال یہ ان لوگوں کا معاملہ ہے، لیکن تمہارا معاملہ تم محمد والے ہو صلی اللہ علیہ وسلم. اس لیے آپ نے کہا کہ صحابہ کو صلو کما ارأیتمونی اصلی، نماز ایسے پڑھا کرو جیسے میں پڑھتا ہوں. یعنی آرام سے رکوع کرنا، آرام سے خشوع کرنا، آرام سے تحیات میں بیٹھنا. تو ایسے کرتے تھے. ایک شخص نے 3 دفعہ نماز پڑھی، 3 دفعہ نماز دہرائی اس کو. کہا سر جا کے نماز پڑھو دوبارہ، تم نے نماز نہیں پڑھی. آیا پھر سے بڑا پڑھایا. آپ نے کہا نہیں پڑھی تم نے، جاؤ دوبارہ پڑھو. پھر آیا. آپ میں حکمت بہت تھی، عقل بے حساب تھی. کسی باری پھر اس کو کہا جاؤ نماز پڑھو، نماز تم نے نہیں پڑھی. وہ 3 دفعہ نماز نے پڑھی. پھر اس نے غالباً قسم کھائی اس سے اچھی نماز میں نہیں جانتا. تو آپ نے کہا جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہو تم کو پتہ خدا کے سامنے آدمی کھڑا ہوتے تو تکبیر کہو آرام سے، اللہ اکبر کہو، اور آرام سے رکوع کرو، آرام سے سجود کرو، اور رکوع سجدہ کیا پھر تھوڑا بیٹھ جاؤ، سانس لو. پھر بس اور اس میں کوئی تھوڑے چھوٹے چھوٹے ذکر ہوتے ہیں، سبحان اللہ یا رب اغفر لی پڑھ لو. پھر دوسرا سجدہ کرو، وہ بھی آرام سے کرو. ایسے اس کو سکھائی، ایک ایک چیز سکھائی. کہا اس طریقے سے نماز پڑھو. جو تم نے نماز پڑھی میں نے تم کو کہا تھا لم تصلی، تم نے نماز نہیں پڑھی، وہ نماز تمہاری صحیح نہیں تھی. تو اس طریقے سے نماز پڑھا کرو. اور نماز کی عظمت کے لیے آیا ہے. اگر نمازی کے سامنے نہیں گزرنا چاہیے، بہت احتیاط سے گزرے اور اپنے سامنے کوئی چیز رکھ دے، ورنہ نہیں گزرنا چاہیے. کہا رسول اللہ نے صلی اللہ علیہ وسلم نے لو یعلم المار، گزرنے والے کو وہ پتہ ہو نمازی کے آگے سے گزرنا کتنا گناہ ہے، کتنا جرم ہے. لوقف 40، 40 سال بھی ہو جاتے وہ کھڑا رہتا. اللہ کہ اللہ کے سامنے کھڑا. لو یعلم المار، گزرنے والے کو اگر پتہ ہو کہ نمازی کے سامنے سے گزرنا کتنا بڑا گناہ ہے، لوقف 40، کہا 40 کھڑا رہتا. آپ حکمت سے بات کرتے تھے. بعدن کا 40 کے مطلب ہے 40 سال کھڑا رہتا نہ گزرتا. کسی نے کہا لوقف 40، اس سے مہینے مراد ہیں، 40 مہینے کھڑا رہتا. کسی نے کہا 40 دن مراد ہیں. بہرحال نماز کا بڑا احترام ہے کہ اس کے سامنے سے نہ گزرے. اب جو نمازیں پڑھی جاتی ہیں اللہ ہی حافظ ہے، پہلے تو پڑھتے ہی نہیں ہیں. پڑھتے ہیں تو جلدی سے سجدہ کیا، رکوع کیا،
کوئی کام شام کو جانا ہے وہ کرنا ہے. بعضوں کو نماز کی عادت ہی چلی گئی ہے. اور جو صالحین تھے فردی نمازیں علیحدہ خشوع سے خضوع سے پڑھنی، خدا کے خوف سے پڑھنی. کہتے ہیں دکھتا تھا ان کا جسم میں، اس کی جسم میں خوف ہے، خدا کے سامنے کھڑا ہے. ہم ایسے کریں، ایسے ہاتھ ہے، ایسے ہے کہ آرام سے نہیں باندھا. بیمار ہے، عذر ہے، کوئی اور بات ہے. میں کبھی ایسے تھک جاتا تو ایسے کر لیتا ہوں یا ایسے کر لیتا ہوں، یا پھر خیال آتا ہے بڑھاپا ہے، میرے ہوش کبھی گم ہو جاتی ہے، پھر ایسے کر لیتا ہوں. اور اخلاق سے اچھا کوئی چیز نہیں ہے. اخلاق سے کہے، بچے کو بھی اخلاق سے کہے، نہیں تو اس کو ہلکا تھپڑ مارا، اور گدیا اس نے نماز پڑھی تھی، گدیا تھے برخوردار بیٹا ایسے نہیں، اس پر اثر ہوگا. بد اخلاقی سے بات کرو گے، وہ نماز پڑھنا دوبارہ کیا مسجد میں بھی نہیں گھسے گا، کہتے معطلے ہیں. تو یہ خیال رکھا کریں، یہ اخلاق بڑی چیز ہے، اور بڑی اخلاق سے بات کیا کریں. تخلقوا بخلاق اللہ، اللہ کا اخلاق حاصل کرو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جتنی نرمی رکھتے تھے، اس میں سے حدیث میں آتا ہے جس نے کھانا کھلایا اور رات کو اٹھ کے نماز پڑھی، اور رات کو اٹھ کے اپنی عورت کو بھی اٹھایا، نہیں اٹھی تو پانی چھین کا اس پر تھوڑا سا، اٹھ جا 2 رکعت پڑھ لے. آپ نے کہا خدا سے مت پر رحم کرے کہ وہ اپنی عورت کو اٹھاتا ہے نماز کے لیے تہجد کو، اس مرد پر رحم کرے، اس عورت پر بھی رحم کرے جو مرد کو اٹھاتی ہے، تھوڑا سا پانی چھنکتی ہے اس پر، کہتی اللہ کے بندے اٹھ جائے 2 رکعت پڑھ لے. اور آقا جی نے کہا ہم لوگ کو خوف نہیں ہے نا، دل میں خوف نہیں ہے، دل پتھر ہو گئے ہیں. یہ پتھر نہیں ہوتے ایسے. آقا جی نے کہا صلو باللیل والناس نیام، رات کو نماز پڑھا کرو اور لوگ سوئے ہوں، ان کو پتہ نہ ہو. اف نہ کر لبوں کو سی، اف نہ کر لبوں کو سی، اف نہ کر لبوں کو سی، عشق ہے دل لگی نہیں، عشق ہے اللہ. یہ اللہ کا نعرہ جو میں مارت رہا ہوں، یہ قدرتی نکلتا ہے میرے سے. پہلے مدینہ شریف میں تھا، وہ لوگ کچھ اکثر لوگ وہاں رفع دین کرتے ہیں، مذہب جو عام مشہور ہے تو وہ ایسے رفع دین کرتے ہیں. تو ان باتوں میں نہ پڑے. رفع دین کا کرتا ہے تو کرنے دیں، نہیں یہ رفع دین کر دینے وہابی جی، پکا اصلی وہابی. تو سیکھیو جی اسی اہل سنت والجماعت ہاں، اسی اولیاء اللہ نے مننے ہیں، ایسی باتیں نہ چھیڑے. سب مانتے ہیں
کوئی ولی ہو تو لکھا نہیں ہوتا ماتھے پر اس کے. ہو سکتا تم میں کتنے ولی بیٹھے ہو. تو یہ نماز میں دل لگ جائے تو پھر نفلوں کی عادت ڈالو. اشراق تک نہ سوئیں، حج عمرے کا ثواب ملے گا 2 رکعتیں پڑھ لیں. ظہر کی نماز کے بعد 2 نفل زیادہ پڑھ لیں، اور ظہر و عصر کے درمیان 2-4 نفل اور پڑھ بانٹ کے. جیسے آدمی ٹکا آنا اکٹھا کرتا ہے نا، اتنے پیسے ہو جاتے ہیں. روپیہ ٹکا آنا، یہ تمہارے لیے خزانہ بن جائے گا. اور کوشش کرو نفل پڑھو، چھپ کے پڑھے جائیں تو اچھا ہے، نہ پڑھے جائیں تو چھپنے کی وجہ سے نماز نہیں چھوڑنی ہے. بھائی لوگ دیکھتے ہیں، دیکھے نہ دیکھے تم پڑھو. نماز بہت اچھی چیز ہے. میں پہلے نفل پڑھتا تھا، چھوٹی عمر سے سنا تھا، تو پاگلوں کی طرح رکعت پہ رکعت. بہرحال توفیق خدا نے دی تھی. میں پہلے سمجھتا تھا قرآن حافظ ہونا آسان ہے. میں کہ اللہ تعالیٰ میں اس دن اپنے کو قرآن حافظ سمجھوں گا. آپ کے شوق کے لیے بتاتا ہوں. تو میں جب رمضان میں یا غیر رمضان میں تہجد کو قرآن ختم کروں تو روز میں کھڑا ہوتا تھا شام کو نماز کے بعد، اللہ اکبر، نفل ختم کروں. پھر تہجد کے ٹائم قرآن ختم کرتا تھا. میرا بچپن کا شوق دلاتا تھا، ہو جاتا ہے. دلاتے تھے استاد شوق، اور اچھے لوگ بھی اچھی باتیں کرتے تھے، گالی گلوچ تو نہیں حرکت کرتے تھے. تو میں نفل پڑھتا تھا. اور جو کثرت نوافل پڑھتا ہے، کثرت نفل، اس کا کیا ہوتا ہے؟ سب حدیثوں کی تفسیر نہیں کرنی چاہیے. تفسیر کر کے بولے واللہ عالم بالصواب، اللہ جانے سا. کوئی غلطی رہ گئی، کوئی حرف رہ گیا، یہ ہوتا ہے. تو میں نفل بہت پڑھتا تھا کثرت سے. اور حدیث شریف میں آتا ہے جو نفل بہت پڑھتا ہے وَلَا يَتَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ، اور نفلوں کے ساتھ جو اللہ کے قریب ہوتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں؟ اللہ اس کا ہاتھ بن جاتا ہے، اس کا پیر بن جاتا ہے، اس کی آنکھ بن جاتا ہے، اس کی زبان بن جاتا ہے. یہ مطلب نہیں وہ خدا بنتا ہے، خدا کی قدرت اس کے اندر کام کر رہی ہے. پھر اور جو اکثر منہ سے کہتا ہے وہ ہو جاتا ہے، جو دعا مانگتے ہو جاتا ہے. بتائے نا کسی کو، ریاکاری ہو جاتی ہے. بتائے نا کسی کو. ایک بزرگ سے کہتے تھے، بیٹھے روتے تھے، کہتے جنت میں عبادت نہیں ہوگی، جو کرے کرے نہ کرے اس کی مرضی. تو روتے تھے، کہتے تھے اللہ جنت میں کیسے گزارا ہوگا بغیر نماز کے؟ اللہ جنت میں کیسے گزارا ہوگا بغیر نماز کے؟ تو بعض 1000 نفر روز پڑھتے تھے. ان کا مشہور ہو گیا، پتہ چل جاتا ہے. واضح تھے ریا کا نہیں پرواہ کرتے. ریا کیا ریا، اپنی نماز پڑھنی پڑھو.
پڑھتے ہیں، رش ہو یا نہ ہو، کہیں چھوٹ جاتی ہے نا، نفل چھوٹ جاتے ہیں، مسجد ہو یا نہ ہو، ہر جگہ بیٹھ کے نفل پڑھ لیتے ہیں۔ بیچنے والا ہے، اگر اس کو عادت پڑ گئی ہے، اولیاء ہوتے ہیں بعد، وہ اپنی جگہ نفل جہاں بیچ لے، پھلے یا کوئی چیز یا دال چینی یا کچھ، ادھر ہی نفل پڑھ لیتا ہے۔ بعضوں کو ایسی پکی عادت ہو جاتی ہے، پتہ ہے ہم کو ایسے لوگوں کو۔ تو تم لوگ بھی کوشش کرو، نفل پڑھو، اور نفلوں کی بہت کوشش کرو۔ واللہ تمنا کرتے ہیں کہ روتے اتنا روتے کہ کالے نشان پڑ جاتے یہاں، کیونکہ آنسوؤں میں نمک ہوتا ہے، یہ کھٹے ہوتے ہیں، تو یہ جب گرتے ہیں یہاں تو نشان پڑ جاتا ہے۔ حضرت عمر کے 2 کالے نشان پڑے ہوئے تھے، زخم ہوئے تھے، زخم جانتے ہیں، ہاں، یعنی ادھر اور ادھر 2 زخم ہوئے تھے۔ اللہ، دل ایسا ہوگا تو آنسو گرنے سے زخم ہو گئے تھے۔ اللہ ہم کو تم کو بھی ایسا دل دے، ریا سے پاک اور آنسو بہانے والی آنکھیں، بغیر ریا کے۔ اللہ قادر ہے، اللہ سے مانگے اور ریا نہ کرے، اور کچھ دعائیں یاد کر لے، اللہم طہر قلبی من النفاق وعملی من الریا ولسانی من الکذب والنمیمہ۔ اللہ میرے دل کو پاک کر ریا سے۔ ایسی دعائیں ہیں، چھوٹی چھوٹی یاد کر لے، کبھی کبھی پڑھ لیا کرے۔ انسان چاہے تو ہو سکتا ہے، لیکن اس کا دل بند ہوتا ہے، نہیں کھلتا۔ مسجد میں بیٹھے گا، آقا جی نے کہا مومن مسجد میں ایسے بیٹھتا ہے، ایسے ہوتا ہے کالسمکۃ فی الماء، جیسے مچھلی پانی میں ہوتی ہے، اس کو سکون ہو جاتا ہے۔ اور منافق مسجد میں بیٹھتا ہے کالقفوۃ فی الطیر، جیسے پرندے کو کسی پنجرے میں بند کر دو، پھٹ 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 کرتا ہے۔ ایسے ہی بعض آدمی مسجد میں آتے ہیں، اس کو جیسے کھجلی کہتے ہیں، کھجلی مچی ہوئی ہے، یا خرسی، بہت نام ہے، ہمیں لکھنی زبان ہے، خرسی مچی ہوئی ہے، اس کو ادھر 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 ادھر، اس کو کھجلی کے بغیر آرام نہیں آتا۔ عادت ہو جاتی ہے، بعد عادت نہیں، اس کو ہوتی ہے کھجلی، بعد میں کھجلی نہیں، ایسے ہی جیلی کھجلی ہوتی ہے۔ تو یہ ہوتی کھجلی، اور پاک صاف بن گیا یہ، مگر تین اندھی کھجلی چپ ہو گیا، اندھی ہوگی کدی کدی، بہت اندھی تھوڑی، بہت اندھی ہے، پھر علاج کر اپنا، لوگوں کے سامنے کھجلی کرنا ہے۔ تو بھائی میرے سے سنا تم نے میری باتیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سنائی میں نے،
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی عظمت ہے. بہت حدیثیں ہیں ان کی عظمت کی. لوگوں کا دل جیسے بجھ گیا ہے، روشنی ختم ہو گئی ایمان والی. یا ہوگی تھوڑی بہت، وہ نماز نہیں پڑھتے نہ پڑھی جاتی ہے. اگر بول دو نا کہ نماز پڑھنا، مجھے پتہ جا تو اپنی پڑھا. وہ نہیں سوچتا اس لیے مجھ کو خدا کی نماز کا فرض ہوتی ہے. تو انسان کا دل سخت ہو جائے بڑی مصیبت ہے، اور جو نرم ہو جائے روئی کی طرح ہو جاتا ہے. تو خدا ہمارے تمہارے دل نرم کرے، اور اللہ کرے ہم میں سے ہر کوئی پکا نمازی بن جائے. تو دعا تھوڑی مانگ لے. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد. اللہم علیک قصدت ببابک وقفت بجانبک التجأت ایاک سألت بسیدنا محمد خاصة بسیدنا محمد خاصة ثم آلی وصحبی توسلت فاقض اللہم حاجتی اللہم اجعلنی وإیاہم من أهل المقیمین الصلاة ويؤتون الزکاة برحمتك یا ارحم الراحمین. اللہم اہدنا فیمن ہدیت وعافنا فیمن عافیت وتولنا فیمن تولیت وبارک لنا فیما أعطیت وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضیت انك تقضی ولا يقضى عليك انه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت. اللهم انا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم صل على سيدنا محمد اللهم على آل سيدنا محمد. اللهم اكفنا والمسلمين أجمعين هم العدا لقهم الردى واجعل لكل حبيب فدا سلط عليهم عاجل النقمة في اليوم والغدا. اللهم لا تجعل عيشك كدا ولا تجعل لدعائي ردا ولا تسلط علينا أحدا من خلقك أبدا برحمتك یا ارحم الراحمین. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد. ہماری والدہ بڑی نفل پڑھتی تھی، ان کی باتیں سنائی تھیں آپ کو، اور رسول اللہ کی بڑی زیارت ہوتی تھی اس کو. میں نے کہا امی ہر رات کو آرام کر، رات کو شاید 2 گھنٹے بھی نہیں سوتی تھی. ان کے انسان تھک جاتا ہے. پتر عاشق بھی کدی تھکتے نہیں. میں نے ایک دن پوچھا امی حضرت محمد مصطفیٰ کو دیکھا ہے؟ آپ نے دیکھا ہے؟ پتر ایسیاں گلاں نہیں پوچھ دے، ایسیاں گلاں نہیں پوچھ دے. دیکھو مجھے کہا پتر ایسیاں گلاں نہیں پوچھ دے. پھر آقا جی نے مجھے بتایا، کہا تمہاری ماں نے کئی دفعہ مجھے دیکھا ہے، تمہاری ماں نے کئی دفعہ مجھے دیکھا ہے. وہ بتاتی نہیں تھی کسی کو. اس کے پاس مجھے پہلے پتہ نہیں تھا، اتنا علم نہیں تھا، اختلاف کی باتیں نہیں کرنی چاہیے. درود تاج، درود اکبر، دعائے جمیلہ، درود تاج بڑا پڑھتی تھی.
درود اکبر بڑا پڑھتی تھی، دعائے جمیلہ بھی بڑا پڑھتی تھی، ان پڑھ تھی، تھوڑا تھوڑا پڑھی ہوئی تھی، ٹوٹے پھوٹے لفظ لکھ لیتی تھی، لیکن خدا دلوں کو دیکھتا ہے نا، اس کا دل اچھا تھا۔ کوئی بھائی نہیں اٹھتا تھا نماز کو، صبح کو اٹھاتی تھی اس کو، پتر اٹھ جا، کلی قبر کی کریں گا، اٹھ جا پڑھ رہا نماز، 2 ورقے قرآن دے پڑھ رہا ہے۔ ہم چاروں بھائی تھے لیکن مختلف تھے ہم، کوئی کیسا کوئی کیسا کوئی کیسا۔ دو ورقے قرآن دے پڑھ رہا ہے، پتر اٹھ نماز پڑھ رہے سویر دی، نرم دل سی، بڑی ایسی نرمی سے۔ مائیں ہو تو ایسی ہو، ان پڑھ ماں ولی اللہ، مجھے نہیں پتا تھا ولی اللہ، اب مجھے پتا چلا وہ ولی اللہ تھی۔ جب نبی کریم کو بہت دیکھتی تھی تو ولی اللہ نہیں تھی اور کیا تھا، اور ولی اللہ نہیں تھی اور کیا تھا جو چھپاتی تھی۔ میں نے کہا امی کبھی نبی کریم کو دیکھا، پتر ایسیاں گلاں نہیں پوچھ دے۔ پھر آقا جی نے مجھے بتایا، کہا تمہاری ماں نے کتنی دفعہ مجھے دیکھا ہے، کتنی دفعہ دیکھا ہے، یہ کسی کو بتاتی نہیں تھی۔ اور ہماری مسجد جو ہوتی تھی اس کے مینارے پر چڑھتی تھی اوپر، آستے 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 تو گنبد خضرا کو دیکھتی تھی۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ اس کو عشق بھی ہے رسول اللہ کا، عشق بھی تھا۔ عشق ایک آگ ہوتی ہے اللہ جس کے دل میں ڈال دے، کسی کو بہت ہوتی ہے، کسی کو تھوڑی ہوتی ہے، کسی کو جذبہ ہوتا ہے وقتی، ہڑا اللہ جیسے میں کہتا اللہ ڈرا دیا بچوں کو اس کا ذرا۔ میں پاگل تو ہو گیا تھا لیکن اللہ کی محبت میں پھر ٹھیک ہو گیا۔ ایسے 2 سال تو 2 سال یا 1.5 سال نعرے مارتا رہا اور ایسے بیٹھا رہتا تھا، مسجد میں جماعت کرا کے ایسے بیٹھ جاتا تھا۔ ایسے کوئی سلام کرتا تھا میرا دل نہیں کرتا تھا، مجھے بڑی تکلیف ہوتی تھی، واللہ العظیم بڑی تکلیف ہوتی تھی۔ اور میں نے وہاں محمد اور اللہ سامنے اپنے لکھا تھا، مجھے ان 2 ناموں سے بڑی محبت ہے، لکھا تھا۔ کسی نے ابھی میں نہیں گیا، کسی سے پوچھا، کہتا وہ مٹا دیے ہیں۔ نہ لکھنا اچھا ہے، کوئی بے ادبی کرے مٹا دے پھر کیا فائدہ، جھگڑے کا کام کرنا ہی نہیں چاہیے، تو تم دل پر لکھ لو، دل پر بھی لکھا جا سکتا ہے، لیکن چیز دل میں گھس جائے نا ایک دفعہ پھر نہیں نکلتی۔ اب اللہ میں قسم تو نہیں کھاتا ہوں، کھلا تو کھاؤں گا، اللہ رسول میرے دل میں گھس گئے۔ اور آقا جی نے خود مجھے کہا تم کو عشق حقیقی نصیب ہے، عشق حقیقی، حقیقت والا عشق جو اصل عشق ہوتا ہے وہ تمہارے دل میں خدا نے دیا ہے تم کو۔ تم پوشیدہ ہو، قیامت تک پوشیدہ رہو گے، اس کی دیر ہے۔ تم پوشیدہ ہو، قیامت تک پوشیدہ رہو گے، تم کو کوئی نہیں جانتا۔ اچھا جی، تعریف اس خدا کی جس نے جہاں بنایا، تعریف اس خدا کی جس نے ہمیں تمہیں یہاں بٹھایا اور عیش کرائی۔ میں موضوع میں چلتا ہوں گم ہو جاتا ہوں،
غفلت تو نہیں ہوتی مجھے، سمجھتا سب کچھ ہوں لیکن سب سمجھتا ہوں. اللہ جو ہوش میں نہ ہو وہ کیا نہ کرے، جو ہوش میں نہ ہو وہ کیا نہ کرے. مجھے بڑے بچے بڑے اچھے لگتے ہیں. مجھے دیکھتے ہیں نا اللہ نہ چیختا ہوں مارتا تھا، وہ بھی کہتے ہیں اللہ 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 اللہ، کہتے اللہ 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 اللہ. اللہ میرا دل ایسا ہو گیا ہے، میں کہ ساری دنیا میں اللہ 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 لکھتا ہوں. 2 کمرے بناؤں، ایک کمرے میں محمد 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 محمد، اور ایک کمرے میں اللہ اللہ. کبھی اس میں نماز پڑھوں، کبھی اس میں نماز. دیکھو باہر کوئی کہ ہائے اللہ اللہ کرے تو اللہ کی گولی لگے. بھائی وہ نظر والی شعر سنا. نظر مصطفیٰ دی دواوی شفاوی، نظر مصطفیٰ دی دواوی شفاوی، نظر مصطفیٰ دی دواوی شفاوی. مریض گناہ منگ لے نظر محمد، مریض گناہ منگ لے نظر محمد، مریض گناہ منگ لے نظر محمد. یہ حق ہے ہمارے صالحین کے حق نظروں میں فیض ہوتا ہے حضرت مصطفیٰ کا دیا ہوا. اور نبی کریم کی تو بات ہی کیا ہے. یہ صحیح باتیں ہیں، لوگ نہیں سمجھتے. اس کی نظر میں شفا. میری ماں کی نظر میں شفا تھی، اصلی مجذوب تھی، اللہ کے رسول کی جاٹنے کرنے والی. صلی اللہ علیہ وسلم. پیر مارو زمین، پھر کرو صلی اللہ، پھر صلی اللہ علیہ وسلم پیر مارتے تھے، بڑی خوش ہوتی تھی. پھر کہتے امی میں بھی تھوڑا کروں کچھ، کہتی تو کی کریں گا. پھر میں بھی صلی اللہ علیہ وسلم سچی کا قاتل تھا، بڑی خوش ہوتی تھی. اور کھلا مجھے کہتی تھی، میں تو نہیں اپنے کو کہتا ہوں بزرگ بزرگ، کہتی تن بزرگی ملی ہے، بزرگی تنوں بزرگی ملی ہے. اور میں والدہ سے ناراض ہو جاتا تھا، میں تو بزرگ کوئی میرے جائے ہوندے نے. بزرگی ملی ہے نہ کیا کرو اس طرح. بزرگ بہت بڑی چیز ہے، وہ اللہ دا دوست ہوتا ہے، اللہ دا یار ہوتا ہے. اور قسماں نے انہاں دیاں. ٹھنڈا سا لیا، دل ٹھنڈا ہوا. میں کہا ٹرا میں کسی میں بزرگ سمجھ لو گے، پڑھ لو گے. پاکستان بزرگوں نے بڑا پڑھتے ہیں، لیکن کوئی صحیح نکلتا ہے، کوئی 420 نکلتا ہے. ہاں یہ تو دس دیا. بھائی میں آپ کو کہوں اور آپ کو کہتا ہوں، اور نظر دا آقا جی دا سنا، خدا کرے انہاں دی نظر انہاں ساریاں تے پہ جائے انشاءاللہ. نظر مصطفیٰ دی دواوی شفاوی، نظر مصطفیٰ دی دواوی شفاوی، نظر مصطفیٰ دی دواوی شفاوی. مریض
گناہ منگ لے نظر محمد مریض گناہ منگ لے نظر محمد مریض گناہ منگ لے نظر محمد شاہ جیدہ واللہ ہے ہر تھائی جارا شاہ جیدہ واللہ ہے ہر تھائی جارا شاہ جیدہ واللہ ہے ہر تھائی جارا کرے راج دو جگتی نظر محمد کرے راج. صحیح بات ہے. یہ پتہ نہیں لوگوں کو، ان کی نظر کا پتہ نہیں ہے. جن کا پتہ بن گیا، اللہ تھوڑا سا لگا، کوئی مجذوب بن گیا، کوئی قلندر بن گیا، کوئی غوث بن گیا، کوئی شیخ عبد القادر جیلانی بن گیا، کوئی امام ادریسی بن گیا. طاقت ہوتی ہے ان کے اندر، روحانی طاقت. ایک مجھے ملا مجذوب، سبحان اللہ، سچا تھا. جھوٹے بھی ہوتے ہیں، سچا تھا. ہر میں کوئی سوتا تھا، اور اس کے پاؤں اگر قبلے کی طرف ہوتے تھے یا آقا جی کے روضے کی طرف، اس کو نیند میں اس کے پیروں کو پھیلا دیتا تھا. وہ جاگ جاتا تھا، بڑبڑاتا تھا، کہتے تھے پتہ نہیں قبلے کی طرف پیر کتنے ہوئے، پتہ نہیں روضہ رسول ہے، اس طرح پیر کتنے ہوئے. تو باتیں ان کی نہیں آدمی مانے، لیکن اللہ کو کہ واللہ عالم کہتا ہوتا تھا. الف سے اللہ کا نظارہ، الف سے اللہ کا نظارہ، بے کے نقطے میں بھید سارا. جب نون پہ نقطہ نہ تھا، نہ تھے شمس و قمر، 2 سال خدا سے پہلے کون تھا دیجیے خبر. انہیں کوئی گل بننے گا؟ عاشق سے ہوش نہیں سے تو مجبور ہوندے نے. پھر لوگ یہی گلاں کر کے کفر یاد کر دینے. اس طرح نہیں کہنا چاہیے. الف سے اللہ کا نظارہ، بے کے نقطے میں بھید سارا. جب نون پہ نقطہ نہ تھا، نہ تھے شمس و قمر، 2 سال خدا سے پہلے کون تھا دیجیے خبر. اللہ اللہ ہی تھا. دیکھو اللہ. مستری تھا، مستری. بتا پاکستان میں بہت مرے لوگ مرے. وہ ہر وقت قرآن چھوٹا سا لے کے پڑھتا رہتا تھا اور چلتا. مستری کا کام کرتا تھا. اللہ والا تھا، ولی اللہ تھا. کیونکہ میں اس کو مانتا ہوں زیادہ تر جس سے اگر موقع مل جائے، اگر موقع نبی کریم سے پوچھ لو تو پوچھتا ہوں، اس کے متعلق بتا دیتے ہیں یہ ولی ہے یا نہیں ہے، یا یہ فراڈ ہے. موقع ملتا ہے نبی کریم سے پوچھ لیتا. اللہ، یہ بات مجھے کہنی چاہیے. دل جل گیا ہو نا تو ایسا ہی آدمی ہو جاتا ہے. میں دکھے آری جرم دی، ڈردیاں چھاواں نہ بیواں، مت رخ سڑ جائے نہیں. اللہ اللہ اللہ. یہ پانی گرتا ہے، یہ گرتا ہے. اچھا گرتا، اللہ کی محبت میں گرتا. بھائی ہم لوگوں کا تو اصل مسئلہ وہ چلا گیا، وہ کرتے تھے. ہم تو عام آدمی اپنی اوقات کیا، ہم تو عام آدمی
اپنی اوقات کیا نبیوں پہ حکمران محمد ہے نبیوں پہ حکمران محمد ہے نبیوں پہ حکمران محمد شیخ کی گرد حالا ہے ایک نور کا سے اللہ کبھی سے آقا کبھی سے اللہ کبھی سے آقا کبھی شیخ کا روپ سر خدا و نبی شیخ کا روپ سر خدا و نبی رنگے اللہ کبھی رنگے آقا کبھی 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 شیخ کا روپ سر خدا و نبی شیخ کا روپ سر خدا و نبی شیخ کا روپ سر خدا و نبی رنگے اللہ کبھی رنگے مجھے کافر کہتا تھا. میں نے کہا میں کافر ہوتا تو میں رسول اللہ کو جب چاہوں جس کو دکھا دوں. یہ قدرت کسی کو ہے؟ تمہارے کسی مشائخ میں یہ قدرت ہے آقا جی کو دکھا دے؟ میں ایسے دکھا سکتا ہوں اور ایسے کیا ہے میں نے مجبوری، اور بعضوں کو ہوا بھی ہے یہاں تمہارے پیر بھائیوں میں. بلکہ ایک عجب ہوا، کہتے میں آپ کو سوچ رہا تھا آپ کیا ہیں کیا نہیں ہیں. تو میں سوچ رہا تھا تو میرے دل میں نکلا، دل سے نکلا شیخ شیخ شیخ. کہا آقا جی کی زیارت ہوئی، ان چیزوں میں دخل نہیں دینا چاہیے، حالات ہوتے ہیں وقتی ہوتے ہیں چلے جاتے ہیں. تو اس کے منہ سے شیخ شیخ نکلا تو شیخ شیخ کرتا تھا. تو اب میں نے منع کیا، مجھے لوگوں کے سامنے نہ کھڑا کر. وہ کہیں گے یہ کیا، پھر کہیں گے شیخ امین لوگوں کو ایسا کر دیتا ہے. اور اس کا باپ بولتے شیخ امین کی بات نہ جا باؤ جا کو ملنگ بنے جیسی. تو ملنگ نہ ملنگ سے اچھا کون ہوتا ہے کہ اس کو ایک ہی دھن نہ، یا اللہ کی یا رسول کی. بعض ہوش حواس اس کے برقرار رہتے ہیں، بعض ہوش حواس برقرار نہیں رہتے. تو اللہ کی مرضی ہے تو اللہ سے جنگ کرنی ہے، اللہ سے جنگ کرنی ہے، اللہ کی مرضی. اس کے ہوش حواس برقرار نہیں رہتے. آقا جی نے نہیں کہا، حدیث میں حوالے آتے ہیں ان کو بھول گئے یہ لوگ. آقا جی نے ربا اشعث اغبر، بعض آدمی بکھرے ہوئے بال، اشعث بکھرے ہوئے بال اور غبار اس کے اوپر پڑا ہوا ہے. لو حلف باللہ لا برہ، اگر قسم کسی چیز کی کھا لینا خدا اس کی قسم کو نہیں توڑتا، وہ کام ہو کے رہتا ہے. اللہ ایسے اللہ والے پھرتے پھرتے، ایسے لوگوں میں خیال سے آ کر اچھے لوگ بھی پھرتے ہیں، برے پھرتے ہیں، دجال بھی پھرتے ہیں، مکار بھی پھرتے ہیں، جھوٹے مجذوب بھی پھرتے ہیں، عورتوں سے فحاشی کرتے ہیں، اور اچھے لوگ بھی پھرتے ہیں.
تم کو کوئی اچھا مل جائے اس سے دعا لے لو، لیکن مجذوبوں کے ساتھ زیادہ نہیں رہنا چاہیے، کیونکہ غصے میں آ جائے بد دعا دے دو بھی لگ جائے گی، دعا دے دو بھی لگ جائے گی، پھر تم جو لگ گئی لگ گئی، او جو لگ گئی تو نہ لگ گئی۔ ہاں، ان میں اللہ، ان کی زبان خدا کی زبان ہوتی ہے جو منہ سے نکالا ہو گیا، اب بھی ہیں، اب بھی ہے، اب بھی ہے، کیا تا قیامت رہیں گے، کیونکہ خدا نے کہا ان اولیاء فی ردائی، میرے اولیاء میری چادر کے اندر ہوتے ہیں، لا یعرفہم سوائی، میرے سوا ان کو کوئی نہیں جانتا، ان اولیاء فی ردائی، میرے اولیاء میری چادر میں ہیں، لا یعرفہم احد سوائی، میرے سوا کوئی نہیں ان کو جانتا، تو ہوتے ہیں۔ کالا سے آدمی ہوگا، سبحان اللہ، اولیاء اللہ نکل آئے گا، لیکن اس کی حرکتیں اللہ والی ہوں گی۔ ہاں، اس میں دیکھے فواحش تو نہیں ہے، غلط بات تو نہیں ہے، یہ نوٹ کرے، آج کل یہ بڑی مصیبت آ گئی ہے، جیلی پولیس بن جاتی ہے، جیلی پتہ نہیں کیا بن جاتے ہیں، تو ایسے جیلی بزرگ بھی بہت ہو گئے ہیں۔ اب میں کہتا ہوں بزرگ نہیں ہوں، کہتے تو بزرگ ہے، میں نعرے مارتا ہوں، بس نعرہ نکل جاتا میرے سے، تو تم بھی نعرے مارو، تم کو بزرگ بنا دیں گے، اگر کہتے امتحان آ گیا نا تمہاری ہمت نہیں ہوگی، 100 دن چور کا 1 دن ساتھ کا۔ میرا خیال ہے میں چلوں، دیر ہو گئی، دیر ہو گئی، یہ سویر ہو گئی ہے، دیر ہو گئی ہے، سویر ہو گئی ہے۔ بہکی باتیں کرتا تم کو لوگ بزرگ کہیں گے، میں ہر وقت ہوش میں ہوتا ہوں، بس کسی وقت گمشدگی ہو جاتی ہے، ایسے پتہ نہیں چلتا میں کدھر گیا ہوں، پتہ نہیں چلتا میں کتنے گیا۔ یاد ہے کہ تیری بزم میں پہنچے تھے مگر، یاد ہے کہ تیری بزم میں پہنچے تھے مگر، پھر کیا ہوا بعد صبا یاد نہیں، یاد ہے کہ تیری بزم میں پہنچے تھے مگر، تو کیسے لفظ ہے، بزم مجلس، پہنچے تھے مگر، پھر کیا ہوا ہوش گوا بیٹھا، کیا دیکھا، پتہ نہیں وہاں جبریل تھے، میکائیل تھے، اسرافیل تھے، اللہ کی ذات کی تجلیاں تھیں، اور تجلیوں میں بازی ایسی تجلیاں ہوتی ہیں تم جی نہیں سکتے اس کے بغیر، سرور کیف، سرور کیف، بھائی میرا خیال ہے یہ باتیں مجھے بہت مزہ دیتی ہیں، خدا کرے جتنے بھی یہاں ہیں پکے نمازی بن جائے، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کرم کا صدقہ، اپنے اہل بیت کا صدقہ تم پر ہم پر نظر ڈالیں، ہمارے دل صاف ہو جائیں، اور ہم صاحب احوال سے اہل ثبات و تمکین بن جائیں، تاکہ شور نہ مچائیں، ٹھیک ہے؟ چل
کوئی دل میں نہیں ہے مگر دل میں وہ کوئی دل میں نہیں ہے مگر دل میں وہ کوئی دل میں نہیں ہے مگر دل میں وہ کوئی دل میں نہیں ہے مگر دل میں وہ کوئی دل میں نہیں ہے مگر دل میں وہ کوئی دل میں نہیں ہے مگر دل میں وہ کوئی دل میں نہیں ہے مگر دل میں وہ کوئی دل میں نہیں ہے مگر دل میں وہ کوئی دل میں نہیں ہے مگر دل میں وہ کوئی دل میں نہیں ہے مگر دل میں وہ کوئی دل میں نہیں ہے مگر دل میں وہ کوئی دل میں نہیں ہے مگر دل میں وہ کوئی دل میں نہیں ہے مگر دل میں وہ کوئی دل میں نہیں ہے مگر دل میں وہ کوئی دل میں نہیں ہے مگر دل میں وہ کوئی دل میں نہیں ہے مگر دل میں وہ کوئی دل میں نہیں ہے خدا دی قسم بس اللہ دی قسم رب دی سوں کوئی دل میں نہیں ہے مگر دل